شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، چونکہ وقت کم ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث ہے جلد نمبر 8 میں، اور یہ حدیث ہمارے آقا علیہ السلام کے امور دنیا اور حقائق کائنات کے لحاظ سے اتنی مضبوط دلیل ہے کہ اس کو یعنی کوئی بھی رد نہ کر سکا، یہاں تک کہ وہ مسلط طبقہ جو آج حجاز مقدس میں مسلط ہے، وہاں سے بھی ایک کتاب چھپی اور انہیں بھی یہ ماننا پڑا کہ ہماری اونچی اونچی بلڈنگیں، پہاڑوں کے نیچے سرنگیں آج ہم بنا رہے ہیں، آمنہ کا لال صدیوں پہلے اس کی خبر بھی دے رہے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں میرے محبوب علیہ السلام مکہ شریف میں تھے اور صحابہ کو فرمانے لگے، صحابہ یہ تم مکہ کے پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا ان پہاڑوں کے نیچے سرنگیں بن جائیں گی، ان پہاڑوں کے نیچے رستے بنیں گے، ان پہاڑوں کے نیچے سے پائپ لوگ گزاریں گے، ایک وقت آئے گا سرنگیں بن جائیں گی، رستے بن جائیں گے۔ فرمایا صحابہ وہ وقت یاد کرو، اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب یہ پہاڑ جو اونچے اونچے آج تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، فرمایا میرے غلام میں آنے والے جو لوگ ہیں، امتی ہیں، اتنی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے کہ پہاڑ کی چوٹیاں نیچے رہ جائیں گی، بلڈنگیں اوپر نکل جائیں گی۔ آج کا وہ مکہ ٹاور، اسے دیکھتے ہوئے نبی کے علم پر خراج تحسین پیش کرو سبحان اللہ کہ مکہ ٹاور صدیوں بعد بنا، لیکن میرے نبی کی نگاہ اس وقت بھی اس ٹاور کو دیکھ رہی تھی۔ فرمایا پہاڑ کی چوٹیاں نیچے رہ جائیں گی اور عمارتیں اونچی ہو جائیں گی۔ یہ لفظ بولے میرے محبوب علیہ السلام نے، فرمایا کیف انتم اذا ہدمتم البیت، فرمایا میرے صحابہ اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب بیت اللہ شریف کو منہدم کیا جائے گا، بیت اللہ منہدم ہوگا۔ اور یہ والی جو خبر ہے حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایسا ہوا، بیت اللہ شریف کو مکمل طور پہ منہدم کیا گیا، اور دوبارہ یعنی پہلی مرتبہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ معاملہ ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس خبر دینے کے بعد اس نے کعبہ شریف کو منہدم کیا، اور جس وقت میرے محبوب نے یہ بتایا کہ کعبے کو منہدم کیا جائے گا، فرمایا پتھر پہ پتھر نہیں لوگ چھوڑیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا نحن علی الاسلام، محبوب کیا اس وقت ہم مسلمان ہوں گے؟ یعنی اس وقت جو لوگ ہوں گے کیا وہ مسلمان ہوں گے جو یہ کام کریں گے، کعبے کو منہدم کر دیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وانتم علی الاسلام، ہاں اس وقت میری امت اسلام پر ہی ہوگی، مسلمان ہی یہ کام کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ قال جبنا احسن ما کان، فرمایا منہدم کر کے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یبنا ما احسن ما کان، جس پر یہ تھا اس سے بھی زیادہ خوبصورت اس کو بنا دیا جائے گا۔ اور فرمایا میرے محبوب نے فَإِذَا رَأَيْتَ مَكَّةَ بُرِكَتْ قَضَائِمًا، یہ لفظ ہے حدیث کے، پر میرے صحابہ تم دیکھو گے، یعنی خطاب صحابہ سے ہے، اور اصل میں یہ خطاب چونکہ اس وقت مخاطب صحابہ تھے، لیکن یہ خطاب قیامت تک آنے والے غلاموں سے تھا۔ سبحان اللہ، پر تم دیکھو گے مکہ کو بُرِكَتْ قَضَائِمًا، کہ ان پہاڑوں کے نیچے سے سرنگیں بنے گی، پہاڑوں کے نیچے سے پائپ گزریں گے۔ آج نجدی آب زمزم شریف جو پہاڑوں کے نیچے سے پائپ نکال کے لے گیا، اس پائپ سے آب زمزم پیتے ہوئے نبی کے علم کو بھی دیکھو کہ جو کام تم نے صدیوں بعد کیے ہیں، میرا نبی اس کام کی خبریں اپنے ظاہری حیات میں دے رہے تھے۔ سبحان اللہ، تم دیکھو گے پہاڑوں کو کھود کر نیچے رستے بنا دیے جائیں گے۔ اور فرمایا رأیت البنا، تم دیکھو گے البنا یعلو موسیٰ الجبال، کہ عمارتیں پہاڑ کی چوٹیوں سے بھی یعلو بلند ہو جائیں گی۔ میرے محبوب علیہ السلام کے یہ لفظ پڑھ کے اور آج کی مکہ شریف کی صورتحال دیکھ کے پتہ چلتا ہے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔
بے شک